رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا اور ایمان کی شاخوں کا بیان چل رہا ہے۔ 16 شعبے ایمان کے بیان ہو چکے ہیں۔ 17واں شعبہ ہے، 17ویں ایمان کی شاخ ہے علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنا یہ ایمان کی 17ویں شاخ اور 17واں شعبہ ہے۔ علم یعنی شریعت کا علم حاصل کرنا، وحی کا علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص بندوں پر یعنی پیغمبروں پر جو اتارا جاتا ہے وہ علم حاصل کرنا، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خاص فضیلت اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہی شریعت کا علم، وحی کا علم، اللہ کی طرف سے دیا جانے والا علم، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، اسی لیے قرآن پاک میں 3 پارے میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید کی، اللہ کے ایک ہونے کی جو گواہی دی ہے، اس میں 3 شخصیات کو شریک کیا ہے۔ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ گواہی دیتا ہے اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، عبادت کے قابل ذات، معبود ذات وہ اللہ کی ہے۔ اس پر سب سے پہلا گواہ ہے خود اللہ، اس پر سب سے پہلی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی دی ہے کہ میں اس پر گواہ ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر دوسری گواہی والملائکہ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتے جو معصوم ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے خاص مخلوق، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور تیسری گواہی اللہ تعالیٰ نے یاد دی ہے وہ اولو العلم، علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ شریعت کا علم، دین کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید کی گواہی کے لیے ایک تو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو، اور اس کے بعد فرشتوں کو، اور اس کے بعد علم والوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ دین کا، شریعت کا علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام دے دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور خاص طور سے علم والوں کے۔ اب دیکھیں، ایمان والوں کے اندر علم والے بھی آ گئے، کیونکہ علم والے بھی تو ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بعد خاص طور سے پھر علم والوں کو ذکر کیا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، والذین اوتوا العلم،
اور جن کو علم دیا گیا ان کے بھی درجات بلند کرتا ہے. یعنی خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں سے علم والوں کو الگ بیان کیا. تو اس لیے یہ جو شریعت کا علم ہے یہ حاصل کرنا یہ بہت اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم ہوگا. اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. سارے انسانوں میں، جنات میں، فرشتوں میں، ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا علم، سب سے زیادہ علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور ساری مخلوقات کا علم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ، تو سمندر جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اور ایک قطرہ یہ پوری دنیا کا علم ہے. لیکن پھر بھی اتنا علم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا سکھائی ہے، قر رب زدنی علما. آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میرا علم بڑھا دے. اللہ اکبر. اندازہ لگائے اتنا علم ہونے کے باوجود، ساری مخلوقات میں آپ کو سب سے زیادہ علم حاصل ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دعا سکھلا رہے ہیں. 16ویں پارے میں آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما، میرے رب میرے علم کو بڑھا دے. تو شریعت کا علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے. یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. جتنا علم حاصل کرتے جائیں، جتنا علم حاصل کرتے جائیں، وہ علم انتہا کو نہیں پہنچے گا. اتنا اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم بنایا ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ آپ دعا کیجئے، اور تعلیم بھی دی جا رہی ہے امت کو کہ تم بھی یہ دعا کیا کرو اور تم بھی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو. کیونکہ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انسان کو برتری، مقام، فضیلت، اونچائی سب کچھ عطا فرماتے ہیں علم کی برکت سے. سب سے پہلے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو برتری دلوائی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. کہ سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا، فرشتوں کے سامنے پہلے پیش کیا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتے سوچنے لگے کہ اللہ کے خلیفہ اور نائب بننے کے لیے تو ہم سب سے بیسٹ ہیں، کیونکہ ہماری جتنی عبادت، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں کی جتنی تسبیح، تقدیس، اللہ کی پاکی اور عبادت اور سجدے کوئی بھی نہیں کرتا. سب سے زیادہ وہ عبادت میں آگے ہیں، تسبیح میں، تقدیس میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، حمد و ثنا میں، عبادتوں میں وہ سب سے آگے ہیں. تو وہ سوچنے لگے کہ وہ نائب تو ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم عبادتوں میں بہت آگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ انسان ہوگا، وہ انسان ہوگا، میں ایک اور مخلوق بنا رہا ہوں جو تم سے بھی آگے ہوگی. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، علم آدم الاسماء، علم الاشیاء اور علم الاشیاء، علم الاسماء، چیزوں کا نام. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جو انسان کو استعمال کرنا تھی، زمین، آسمان اور جتنی چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دے دیا. پھر فرشتوں سے مقابلہ ہوا، فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ ان کے نام کیا ہیں. تو فرشتوں کو کیونکہ ان چیزوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، انہوں نے اس کا کوئی علم حاصل نہیں کیا، تو وہ کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا آپ نے سکھایا ہے. ان چیزوں کا علم، ان چیزوں کے نام وغیرہ، ان کی خاصیتیں کیا ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، کہ ان کے نام بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم،
جب حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس علم کی وجہ سے برتری عطا فرمائی، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یعنی انسان جو ہے مسجود ملائک، فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا جس کے لیے انسان وہ بن گیا، تو مسجد ملائک بن گیا، فرشتوں کا سجدہ انسان کو ہوا اس علم کی وجہ سے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کو خاص خاص علم اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں دیتے رہے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو، نبیوں کو الگ الگ علم دے کر دنیا میں بھیجتے رہے، اور علم کی وجہ سے ہی ان کی برتری۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صنعت اور حرفت کا علم دیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو کتابت کا علم دیا۔ سب سے پہلے قلم سے لکھنا، پین سے قلم سے لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے شریعت کا علم دیا گیا، حلال اور حرام، ان سے پہلے شریعت نہیں اتری تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے ہیں جنہیں شریعت کا علم، یعنی حلال اور حرام، یہ چیزیں حلال ہے، یہ چیزیں حرام ہے، یہ چیز شریعت کا علم سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناظرے کا علم دیا گیا، جو باطل کافر ہیں، باطل پر ہیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیبیٹ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، اور کیسے ان کے خلاف جیتنا ہے، اس کا خاص طریقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ہاں، مناظرہ جو کرتے ہیں، جو مناظر ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے غور و فکر کی عادت ہونی چاہیے۔ کامیاب مناظر بننے کے لیے اور باطل کو ہرانے کے لیے جو مناظرہ کرنے والا ہو، اس کو سب سے پہلے غور و فکر کی عادت ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے یہ عادت تھی کہ وہ چاند کو دیکھ رہے ہیں، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، سورج کو دیکھ رہے ہیں، یہ میرا رب ہے، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ میرا رب ہے۔ جب سب غروب ہو گئے تو کہنے لگے کہ یہ ڈوبنے والے رب نہیں ہو سکتے۔ تو غور و فکر کی عادت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر دوسرے، جو مناظرے کا علم رکھنے والا ہے، مناظرہ کرنے والا ہے، اس کو خود اپنے علم پر یقین ہونا چاہیے، بصیرت، پختگی۔ اگر وہ خود شک میں ہے تو وہ دوسروں کو کیسے قائل کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی اسپیشل عطا فرمائی، یقین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، توحید کا۔ پھر انہوں نے علم بھی تھا، یقین بھی تھا، اور آنکھوں دیکھا جو علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کر انہوں نے لے لیا، آنکھوں دیکھا یقین، کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، مجھے بتا دیجئے۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتی، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں مجھے بتا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے؟ کہا ہاں یقین تو ہے، لیکن میرے دل میں اور مزید اطمینان حاصل ہو جائے جب میں آنکھوں سے وہ کیفیت دیکھ لوں، مردوں کو زندہ کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لوں، تو اور زیادہ مجھے اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ یعنی پہلے یقینی علم ہے، اب آنکھوں دیکھا یقین بھی حاصل ہو جائے گا، علم الیقین اور عین الیقین بھی حاصل ہو جائے گا۔ آنکھ سے دیکھنے کے بعد جو یقین ہے وہ اور پختہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی 4 پرندے لو، اور پوری تفصیل ہے، ہم نے بارہا سنا ہوگا وہ واقعہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ یقینی بھی ان کو عطا فرما دیا۔ تو دوسری چیز یہ ہے، جو مناظرہ کرنے والا ہو اس کے اندر یہ دوسری چیز کہ اس کو اپنے علم پر، اپنے دلائل پر، اپنے دین پر کامل یقین اور بصیرت ہونی چاہیے، پختگی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے جو مناظر ہوتا ہے اس کو بولنے کا سلیقہ اور عقل بھی کامل ہونی چاہیے کہ کب کیسے بات کرنا ہے۔ جب نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں،
اور اس نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو لے کر قتل کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل دی. معلوم تھا کہ یہ کوڑ مغز ہے, یہ نہیں سمجھے گا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً دوسری دلیل لے آئے کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے بتا دے. تو فبہت الذی کفر, وہ ہار گیا. تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم عطا فرمایا, مناظرے کا علم, باطل کو کیسے ہرانا ہے, کیسے ان کو دلیلیں دینے, ایک خاص علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے زرہ کا, لوہے کی سے چیزیں بنانا, خاص طور سے جو لڑائی میں کام آتے ہیں, ہتھیار اور لڑائی میں پہنا جانے والا لوہے کا لباس زرہ. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کہا کہ ہم نے ان کو سکھلایا زرہ بنانے کا علم, لوہے سے چیزیں بنانے کا علم. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم دیا. علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء, 19ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں علم دیا گیا ہے پرندوں کی بولی کا. علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء, اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اب یہ دو نبی حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں, والد ہیں, اور بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام, یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا, ایک کو لوہے کا اور ایک کو پرندوں کی بولی کا. اور اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انعام بھی کیا دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو انعام دیا گیا علم کی برکت سے کہ سب سے زیادہ جو دنیا میں طاقتور چیز ہے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی, لوہا. سب سے زیادہ مضبوط چیز کیا ہے دنیا میں؟ لوہا. سب سے زیادہ مضبوط, طاقتور, تو دنیا میں جو سب سے زیادہ مضبوط چیز تھی لوہا, وہ ان کے تابع کر دیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا, موم کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج کل لوہار کوئی چیز بنانا ہے تو وہ پہلے خوب گرم کرتے ہیں, گرم کر کے پھر ہتھوڑے سے مارتے ہیں, جب جا کے وہ چیز فولڈ ہوتی ہے, وہ چیز مڑتی ہے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں جاتے ہی وہ لوہا نرم, موم کیسا ہوتا ہے, موم بتی, ویسا ہو جاتا تھا, اور وہ جدھر چاہے موڑ دیتے تھے. تو علم کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ سب سے زیادہ مضبوط چیز ان کے تابع کر دی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں, ان کو علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ دنیا میں سب سے باریک چیز جو ہے ہوا ہے. سب سے باریک چیز کیا ہے؟ ہوا. اتنی لطیف اور اتنی باریک ہے کہ وہ نظر نہیں آتی, اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے, اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دی علم کی برکت سے. باپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے مضبوط چیز تابع کر دی, اور بیٹے کے لیے سب سے باریک اور سب سے کمزور چیز ہوا, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دی. اب وہ ہوا کو حکم دیتے اور ان کا تخت اڑا کر وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ, سب سے زیادہ باریک اور لطیف چیز, اور ان باپ کو سب سے زیادہ موٹی اور ثقیل چیز. تو یہ علم کی برکت سے, تو ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا. ہم نے ان کو تعویل الاحادیث, کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. خوابوں کی تعبیر کا علم, یہ سب قرآن میں ہے. خوابوں کی تعبیر کا علم دیا, اور اسی علم کی برکت سے پھر ان کو جیل سے نجات نصیب ہوئی. اسی علم کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے چھوٹے. بادشاہ کو خواب آیا, بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں, وہ 7 دبلی گائے کو کھا رہی ہیں. یہ سب قرآن میں 12ویں پارے میں 13ویں پارے میں تذکرہ ہے اس کا, سورہ یوسف میں. تو بادشاہ نے اپنے جو وزیر تھے, اس کے مشیر تھے, درباری تھے, ان سے خواب کی تعبیر معلوم کی. تو سب نے کہا کہ یہ تو بیکار خواب ہے, کیا ایسے ہی خواب ہے,
اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس کے دربار میں ایک ساقی تھا شراب پلانے والا بادشاہ کا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہ چکا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو اس کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایک آدمی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان کو خواب کی تعبیر معلوم ہوتی ہے، خواب کی تعبیر کا خاص علم ہے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو یہ خواب کی تعبیر بتاؤں گا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے خواب رکھا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر عطا فرمائی۔ اس کی وجہ سے بادشاہ خوش ہو گیا، اور بادشاہ نے پھر ڈائریکٹ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے بھی نکالا اور پیشکش کی کہ آپ حکومت میں کوئی عہدہ قبول کر لیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یہ علم، اجعلنی علی خزائن الارض، آپ زمین کے خزانوں پر آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، خزانے کے جو وزیر ہوتے ہیں، اجعلنی علی خزائن الارض، پیسے تقسیم کرنا ہے لوگوں میں، تو یہ اس چیز کا وزیر مجھے بنا دیجئے، اس پر مجھے متعین کر دیجئے۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، کہ میں امانت دار ہوں، حفاظت کرنے والا، مال غلط استعمال نہیں کروں گا، غلط جگہ خرچ نہیں کروں گا کہیں بھی، جیسے عام طور پر بادشاہوں کی یا وزیروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی پر بھی اڑاتے ہیں پیسے، نہیں، میں حفاظت کرنے والا ہوں، امانت داری کے ساتھ پیسے استعمال کروں گا، اور علیم، میں علم والا ہوں۔ دیکھیے علم کی صفت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں سے بھی نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بادشاہ وزیر بنا دیا، اتنا بڑا عہدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا۔ تو خیر علم جو ہے کتنی بڑی چیز ہے، دیکھیے کہ علم کی وجہ سے کیسے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے، اولو العزم جو 5 پیغمبر ہیں ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے کس کے پاس بھیجا؟ حضرت خضر علیہ السلام، وہ جن کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے، لیکن اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا بہت چھوٹا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں بہت اونچے درجے کے ہیں، لیکن پھر بھی علم حاصل کرنے کے لیے تکوینیات کا علم، دنیا میں جو نظام چلتا ہے تکوینی علم، ایک ہے شریعت کا علم، تو شریعت کا علم الگ ہے، لیکن تکوینی علم دنیا میں یہ جو نظام چل رہا ہے یہ علم ان کے پاس تھا، جو انسان کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، جو علم حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ علم ان کے پاس تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے درجے کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے پاس بھیجا کہ جاؤ، وہ بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، کسی نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں ہوں، اور غلط نہیں تھا، یہ ان کا جملہ غلط نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ نبی ہے نا، ان کا مقام بہت اونچا ہے، حالانکہ صحیح بولا، جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی وہ صحیح بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتے، نبیوں کا اونچا مقام ہوتا ہے، ان کی چھوٹی بات پر بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر دی، حالانکہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر دی کہ جاؤ میرا فلاں بندہ ہے سمندر کے کنارے، اس کے پاس جا کر علم حاصل کرو، اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اور وہاں جا کر حضرت خضر کے ساتھ رہے اور تکوینی چیزوں کا کچھ علم حاصل کیا، پھر واپس آئے۔ تو دیکھیں علم، حضرت خضر علم کی وجہ سے جو ہے اونچے درجے کے جو نبی تھے، جو انسان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ان کے شاگرد بن گئے علم کی برکت سے۔ تو علم کیسی چیز ہے؟ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، حضرت سلیمان علیہ السلام سفر میں ہیں، ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا، ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد کہاں گیا، پرندہ غائب ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی تلاش کرنا تھا، کیونکہ ہدہد ہمیشہ سفر میں ساتھ رہتا تھا اور پانی کی نشاندہی کرتا تھا، کہاں پانی ہے، وہ زمین میں دیکھ کر بتاتا تھا کہ یہاں پانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
وہاں جنات سے کہتے تھے کہ یہاں کھودو، پانی نکلتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے وضو کرتے اور نماز پڑھتے۔ تو اب ایک مرتبہ دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں آگے، مالی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ام کان من الغائبین، یا وہ کہیں چلا گیا ہے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا میرے پاس وہ کوئی کھلی دلیل لے کر آئے، یعنی غائب ہونے کی وجہ اچھی بیان کرے تو میں چھوڑ دوں گا، ورنہ میں اسے سزا دوں گا کہ وہ اتنے اہم ٹائم پر، اہم وقت پر کہاں غائب ہو گیا۔ تو پھر ہدہد آیا، جیسے ہی آیا تو وہ دیکھیے ہدہد چھوٹا سا پرندہ، اس کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، لیکن وہ ہمت سے بات کر رہا ہے، کیوں؟ اس کے پاس علم ہے۔ کیا کہا اس نے؟ احطت بما لم تحط به، میرے پاس وہ خبر ہے، وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس وہ علم ہے، وہ خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں قوم سبا کے پاس سے آیا ہوں، یقینی خبر لے کر آیا ہوں کہ وہاں ایک عورت ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، اور وہ ملکہ بنی ہوئی ہے، اور اس کی پوری قوم سورج کی پوجا کرتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو دیکھیے علم کی وجہ سے اس کو ہمت ہو رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہا ہے احطت بما لم تحط به، مجھے وہ معلوم ہے جو آپ کو نہیں معلوم۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بھیجا، لمبا واقعہ ہے، پھر خط لے کر گیا، اور پھر وہ ملکہ بلقیس آ کے مسلمان ہو گئی۔ تو خیر بات چل رہی ہے علم کی، کہ علم کی وجہ سے کیسی فضیلت، کیسا مقام حاصل ہوتا ہے، جانور ہو کر بھی اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بولنے کی ہمت ہو رہی ہے۔ تو خیر علم جو ہے حاصل کرنا، اسی لیے امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں عربی زبان کے، اور قرآن کے ایک ایک لفظ کی وہ دیہاتوں میں جا کر تحقیق کرتے تھے، بہت ماہر تھے، امام تھے وہ، حالانکہ شکل و صورت ان کی بہت خطرناک تھی۔ علم کی وجہ سے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مقام دے دیتے ہیں انسان کو، انسان کی شکل کیسی بھی ہو، کالا کلوٹا ہو، کیسا بھی ہو، لولا لنگڑا ہو، کتنے لوگ محدثین بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جن کے جسم میں بہت بڑے بڑے نقص تھے، جن کے جسم میں کمی تھی، لیکن علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، آج تک ان کا نام باقی ہے، کتابوں میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں باقی ہیں۔ تو امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کے بہت ماہر تھے، قرآن کے ایک ایک لفظ کی، یہ کون سا لفظ ہے، کہاں سے نکلا ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے، یہ دیہاتوں میں جا کر، جو دیہاتوں میں جو اصل عرب ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر مہینوں رہتے تھے وہ، اور ایک ایک لفظ کی تحقیق کرتے تھے، تو قرآن کے بہت ماہر تھے۔ تو وہ ہارون رشید کے دربار میں بیٹھے ہوئے۔ اب ہارون رشید کی ایک لونڈی تھی، ایک باندی تھی، جو بہت خوبصورت تھی اور بہت نخرے کرتی تھی، وہ بہت ناز و انداز دکھاتی تھی۔ ہارون رشید بادشاہ کے سامنے بھی جو ہے وہ بہت ناز دکھاتی تھی۔ تو بادشاہ نے کیا کہا، ایک مرتبہ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بازوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس باندی سے کہا کہ اے باندی، میں تجھے یہ امام اصمعی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہدیہ دے رہا ہوں۔ تو وہ باندی رونے لگی، وہ باندی کہنے لگی مجھے آگ میں ڈال دو، مجھے آگ میں ڈال دو، لیکن ان کے حوالے مت کرو، یہ اتنے بد شکل ہیں، ان کی شکل اتنی خطرناک ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دو، آگ میں جانا پسند کروں گی، میں ان کے پاس جانا پسند نہیں کروں گی، مجھے اللہ کے واسطے ان کے حوالے مت کرو۔ تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ میں تیری اکڑ نکالنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ کہا۔ تو خیر بات چل رہی ہے کہ دیکھو ظاہری شکل ان کی کیسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی برکت سے کتنا اونچا مقام دیا ہے کہ آج تک کتابوں میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی باتیں علماء کے نزدیک معتبر ہیں۔ امام جاحظ وہ بھی بہت بڑے امام تھے، عربی ادب کے کہتے ہیں 4 لوگ، جیسے فقہ کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، فقہ کے 4 امام ہیں، تو عربی ادب کے 4 امام ہیں، ان میں سے ایک ہے امام جاحظ۔ لیکن وہ بھی اتنے بد شکل تھے، راستے سے گزر رہے، ایک عورت کے پاس سے گزرے، بوڑھی عورت نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایک تصویر بنانے والے کے پاس لے کر گئی ان کو کہ دیکھو یہ ہے، تصویر بنانے والے کے پاس لے کر گئی اور کہا، اتنا جملہ کہا کہ یہ ہے، اور چلے گئی۔ اب انہوں نے وہ تصویر بنانے والے سے پوچھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، اور مجھے یہ عورت یہاں کیوں لے کر آئی ہے، بوڑھی عورت مجھے آپ کے پاس لے کر کیوں آئی ہے؟
تو وہ تصویر بنانے والا بیچارہ پہلے تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ عالم ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ پہلے تو اس نے بہت چھپانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں جب انہوں نے اصرار کیا تو وہ تصویر بنانے والا دکاندار کہنے لگا اصل میں یہ مالدار عورت ہے، یہ سونے سے ایک شیطان کی شکل بنانا چاہتی ہے، سونے سے شیطان کی مورتی، شیطان کی تصویر بنانا چاہتی تھی، لیکن اب شیطان ہوگا کیسا؟ اس نے دیکھا، کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، شیطان کی شکل کیسی ہے، اب کیسے بناؤں؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے بناؤں، تو اس نے تمہیں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب دیکھیں ان کی شکل اتنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف علم کی وجہ سے، علم کی برکت سے اونچا مقام عطا فرمایا کہ علماء جو ہیں ان کو عربی ادب کے 4 دنیا کے جو مشہور آج تک امام گزرے ان میں سے ایک شمار ہوتے ہیں۔ وہ کس کی وجہ سے؟ علم کی برکت سے۔ تو خیر علم حاصل کرنا اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا، علم میں مہارت، علم میں آگے بڑھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آج کل ہم علم میں بہت پچھڑ رہے ہیں، جہالت ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر، حالانکہ مسلمانوں کا کام ہی پہلے پڑھنا پڑھانا، اور آج تک مسلمانوں نے جتنا علم پڑھا ہے، پڑھایا ہے، لکھا ہے، اتنا آج تک کسی امت نے نہیں کیا، لیکن آج کے زمانے میں اس میں بہت کوتاہی ہو رہی، علم میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں بہت پیچھے ہیں، دنیا کے لغویات، بیکار کاموں میں ہم ضائع ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے بجائے ہمیں علم حاصل کریں۔ علم کی برکت سے ہمارا ایمان بھی مکمل ہوگا، دین بچے گا، اور علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں مقام حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔